تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی بنیاد ہی ساری اسی پر رکھی تھی، ختم نبوت کے انکار پر، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ سچا دین وہی ہے جس میں اللہ تعالی سے بات چیت ہو سکے، مکالمہ اور مخاطبہ ہو سکے۔ باقی جو دین تھے ان میں نبی کی تابع داری سے لوگ ولی بن جاتے تھے، غوث بنتے تھے، کتب بنتے تھے، محدث بنتے تھے، فقیہ بنتے تھے، لیکن ہمارا دین اسلام ایسا ہے کہ نبی کی تابع داری سے انسان نبی بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک دھوکہ تھا، اسی لیے وہ ختم نبوت کا مسئلہ چونکہ اس کے لیے نہایت پریشان کن تھا، اندازہ لگائیں کتنے سخت الفاظ میں اس کے خلاف لکھتا ہے۔ یہ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کا صفحہ 306 کا فوٹو سٹیٹ ہے میرے ہاتھ میں، لکھتا ہے وہ دین نہیں ہے، اور نہ وہ نبی ہے جس کی مطابعت سے انسان خدا تعالی سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے۔ وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ صرف چند منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے، اور وہی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور خدا حی و قیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی نومیدی ہے، اور کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے تو وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی۔ سو ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں شیطانی کہلانا کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو اس دین کو جو ختم نبوت کا قائل ہے یہ شیطانی دین کہتا ہے، لعنتی دین کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اسی دین پر عمل کر کے مجھے اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ تو لعنتی دین پر عمل کرنے سے تو لعنتیں ملا کرتی ہیں نا، شیطانی دین پر عمل کرنے سے تو شیطنت ملا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کے ہاتھوں سے خود ایسی باتیں لکھوا دیتے ہیں، یخربون البیوت بایدیہم، وہ جس عورت کا ذکر آتا ہے نا کہ سارا دن سوت کاٹتی تھی اور رات کو سارا توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی تھی، تو مرزا قادیانی کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے کہ بڑے زور شور سے تانا بانا بنتا ہے اور آخرت میں پھر اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اب اس میں اگر مخاطبات الہیہ اور مکالمات سے مبشرات مراد ہے تو اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن صرف مبشرات جو ہے وہ اس کو نبی نہیں بننے دیتی، اس کے لیے تو احکام شریعہ کی ضرورت ہے نا۔ اس لیے اب وہ ایسے دین کو لعنتی دین قرار دے رہا ہے جو ختم نبوت کا قائل ہے، جس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہی نبوت منقطع ہو چکی ہے، اور وہ دین صرف اسلام ہے جس نے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، اور کسی دین نے یہ اعلان کیا ہی نہیں۔ تو ایک طرف اسلام زندہ دین ہے، میں اسلام کی صداقت پر کتابیں لکھتا رہا ہوں اس لیے مجھے چندہ اکٹھا کر کے دو، اور دوسری طرف اسی دین کو لعنتی اور شیطانی دین کہہ رہا ہے۔ اسی کے اگلے صفحے پر لکھتا ہے، یہ 312 صفحے پر، بس ہے بدبخت اور بدقسمت قوم، وہ وہی نعمت ہے جو مکالمات و مخاطبات الہیہ ہے، جن کے ذریعہ علوم غیب حاصل ہوتے ہیں اور خدا کی تائیدی قدرتیں ظہور میں آتی ہیں، اور خدا کی وہ نصرتیں جن پر وہی الہی کی مہر ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ لوگ اس مہر سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی مابہل امتیاز نہیں۔ دیکھو دھوکہ دے رہا ہے۔ مابہل امتیاز میں نے سمجھایا ہے کہ ولی اور نبی میں احکام شریعہ اور تحدی دو چیزیں مابہل امتیاز ہیں۔ یہ صرف مکالمات اور مخاطبات الہیہ کو ہی کہہ رہا ہے، اور خطاب تو محدث سے بھی ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ بخاری شریف میں آپ پڑھ لیں گے کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کی رائے کے مطابق خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہو جایا کرتی تھی۔
تو اس لیے محدث جو ہوتا ہے وہ مبشرات کی مد والا ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا۔ تو ما بالامتیاز یہ غلط لکھ رہا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک احکام شرعیہ اور دوسرے تحدی اور چیلنج، یہ ہے ما بالامتیاز نبی اور غیر نبی میں۔ اور جب تم خود مانتے ہو کہ جو خدا دعاؤں کو سنتا ہے، بس ہے سست ایمانوں اور دلوں کے اندھو، جبکہ وہ سن سکتا ہے تو کیا بول نہیں سکتا؟ اور جبکہ سننے میں اس کی کوئی حد کے عزت نہیں تو پھر اپنے بندوں کے ساتھ بولنے سے کیوں اس کی حد کے عزت ہو گئی؟ ورنہ یہ اعتقاد رکھو کہ جیسا کہ کچھ مدت سے الہام الہی پر مہر لگ چکی ہے، ویسا ہی اسی مدت سے خدا کی شنوائی پر بھی مہر لگ گئی ہے، اور اب خدا نعوذ باللہ سمن بکمن میں داخل ہے۔ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہے؟ یہ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 312۔ دیکھیے اس بے باکی اور اس کفر کے ساتھ یہ اس طرح بکواس کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے یا چند ایک کی سنتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اپنی ساری مخلوق کی سنتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں آپ نے پڑھا نا کہ ایک پیغمبر استسقاء کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، بارش کے لیے دعا مانگنی ہے، تو دیکھا کہ ایک چیونٹی ٹانگے اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کر رہی ہے، اور ان کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دعا قبول فرما لی ہے اور بارش آنے والی ہے، جلدی واپس چلے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ چیونٹی کی بھی سنتا ہے، کیا جس طرح سب کی سنتا ہے بولتا بھی اللہ سب کے ساتھ ہے؟ وہی نبوت بھی سب پر نازل کرتا ہے۔ تو اب جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے وہ اللہ کے بارے میں یہی بکواس کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا تو ہے، مجھ سے باتیں نہیں کرتا، تو یہ صرف خرافات ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ سب کی سنتا ہے، اور چیونٹی تک کو پتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے۔ جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ تو چیونٹی سے بھی گیا گزرے ہیں نا بیچارے۔ آج کل نئے نئے مسئلے چھڑتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی، تو چیونٹی تک جانتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شرم فرماتے ہیں، ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتے۔ لیکن آج کل یہ بھی مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ جی دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے۔